अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टापुओं के शोर و गुल में कमानों से तीर निकले की आवाजें सुनाई दी। किसी ने ललकार कर कहा, एक को मार लिया, घोड़ा बेकाबू हो गया है। इधर अली बिन सुफियान के साथ जो दो सवार थे उन्होंने बैक वक्त तीर चलाए। अंधेरे में तीर खता जाने का डर था और तीर खता जा भी रहे थे, फिर भी उन्होंने एक और घोड़े को निशाना बना लिया। ये घोड़ा बेकाबू होकर और घूमकर पीछे को आया। एक सवार ने उसकी गर्दन में बर्छी मारी, दूसरे ने अपने घोड़े से झुककर उसके पेट में बर्छी दाखिल कर दी, मगर घोड़ा तवाना था, गिरा नहीं। सवार जिंदा पकड़ना था। अली के एक सवार ने बाजू बढ़ाकर एक सवार की गर्दन जकड़ ली। नीचे घोड़ा जख्मी था, वो रुकते रुकते रुक गया। उस पर एक आदमी सवार था और एक लड़की जिसे सवार ने आगे बिठा रखा था। लड़की शायद बेहोश थी। सेहरा की तारीख रात में अब किसी सरपट दौड़ते घोड़े के टापों सुनाई नहीं देते थे। सवारों की आवाजें और दुलकी चलते घोड़ों के टापों सुनाई देते थे। सवार एक दूसरे को पुकार रहे थे। उनकी आवाजों से पता चलता था कि उन्होंने भागने वालों को पकड़ लिया है। अली बिन सुफियान ने सबको इकट्ठा कर लिया। भागने वाले पकड़े गए थे, उनके दो घोड़े जख्मी थे। उन घोड़ों को मरने के लिए सेहरा में छोड़ दिया गया। भागने वाले 5 थे, 4 आदमी और एक लड़की। लड़की गिर पड़ी थी। भागने वालों में से एक ने कहा, हमारे साथ तुम लोग जो सुलूक करना चाहो कर लो, मगर ये लड़की जख्मी है। हम उम्मीद रखेंगे कि तुम इसे परेशान नहीं करोगे। एक घोड़े की ज़ेन के साथ मशाल बंधी हुई थी, खोलकर जलाई गई। लड़की को देखा गया, बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। उसके कपड़े खून से सुर्ख हो गए थे। उसके कंधे पर गर्दन के करीब खंजर का गहरा जख्म था। उससे इतना खून निकल गया था कि लड़की का चेहरा लाश की तरह सफेद और आंखें बंद हो गई थीं। अली बिन सुफियान ने जख्म में एक कपड़ा ठूस कर ऊपर एक और कपड़ा बांध दिया और उसे एक घोड़े पर डालकर सवार से कहा कि जल्दी जर्राह तक पहुंचे। वहां जल्दी का तो सवाल ही नहीं था। वो शहर से मीलों दूर निकल गए थे। कैदियों में एक बूढ़ा था। ये काफिला जब काहिरा पहुंचा तो सुबह तलऊ हो रही थी। सुल्तान को रात के वाकया की इत्तला मिल गई थी। अली बिन सुफियान अस्पताल गया। जर्राह और तबीब कैदी लड़की की मरहम पट्टी में और होश में लाने में मसरूफ थे। सवार ने इसे थोड़ी देर पहले पहुंचा दिया था। अलबर्क की पहली बीवी और आजर होश में आ गए थे, मगर उनकी हालत तसल्ली बख्श नहीं थी। सुल्तान अयूबी अस्पताल में मौजूद था। उसने अली बिन सुफियान को अलग करके कहा, मैं बहुत देर से यहाँ हूँ। मैंने अलबर्क को बुलाने के लिए आदमी भेजा तो उसने अजीब बात बताई है। वो कहता है कि अलबर्क होश में नहीं। उसके कमरे में शराब के प्याले और सुराही पड़ी है। क्या वो शराब भी पीने लगा है? उसे इतना भी होश नहीं कि उसकी बीवी घर से बाहर जख्मी पड़ी है। मैंने उसकी बीवी से अभी कोई बात नहीं की, तबीब ने मना कर दिया है। उसकी एक नहीं 2 बीवियां जख्मी हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, ये लड़की जिसे हमने सेहरा में जा पकड़ा है अलबर्क की दूसरी बीवी है। जरा जख्मियों को बोलने के काबिल होने दें। हमने बहुत बड़ा शिकार मारा है। अलबर्क सूरज निकलने के बाद जागा। मुलाजिम के बताने पर वो दौड़ता आया। उसकी दोनों बीवियां जख्मी पड़ी थीं। इसे चारों जासूस दिखाए गए। वो बूढ़े को देखकर बहुत हैरान हुआ। इसे वो आसफा का बूढ़ा खाविंद समझता रहा था। सुल्तान अयूबी ने ये वारदात अपनी तहवील में ले ली, क्योंकि ये जासूसों के पूरे गिरोह की वारदात थी और उसमें उसका मोतमद मुलव्वस था, जिसे फौज के तमाम राज और आइंदा मंसूबे मालूम थे। जो ही जख्मी बयान देने के काबिल हुए उनसे बयान लिए गए। उनसे ये कहानी यूं बनी कि अलबर्क की पहली बीवी को जब अली बिन सुफियान ने बताया कि उसके खाविंद की दूसरी बीवी मुश्तबा चाल चलन की है और वो जासूस मालूम होती है, तो वो सख्त गुस्से के आलम में घर चली गई। वो अपने खाविंद को और आसफा को कत्ल कर देना चाहती थी, लेकिन अली बिन सुफियान ने उसे कहा था कि जासूसों को जिंदा पकड़ा जाता है ताकि उनके छुपे हुए साथियों का सुराग लिया जा सके। उसने अपने आप पर काबू पाया और आसफा पर गहरी नजर रखने लगी। उसने रात का सोना भी तर्क कर दिया। मौका देखकर उसने उनके सोने वाले कमरे के इस दरवाजे में छोटा सा सुराख कर लिया, जो दूसरे कमरे में खुलता था। रात को उस सुराख में से इन्हें देखती रहती थी। 2 रातें तो उसने यही देखा कि लड़की अलबर्क को शराब पिलाती और रुनियानी का पूरा मुजाहरा करती थी। वो सुल्तान अयूबी की बातें ऐसे अंदाज से करती थी जैसे वो उसका पीर और मुर्शिद हो। सलेबियों को बुरा भला कहती और वही बातें करती जो सुल्तान अयूबी के जंगी मंसूबे में शामिल थीं। अलबर्क उसे बताता था कि सुल्तान क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है।
البرق کی پہلی بیوی نے 2 راتیں یہی کچھ دیکھا اور سنا۔ تیسری رات وہ ناٹک کھیلا گیا جس کا البرق کی پہلی بیوی کو بےتابی سے انتظار تھا۔ آصفہ نے البرق کو شراب پلانی شروع کی اور اسے بالکل حیوان بنا دیا۔ آصفہ دونوں پیالے اٹھا کر اور یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، دوسری لاتی ہوں۔ وہ واپس آئی تو پیالوں میں شراب تھی۔ اس نے ایک پیالہ البرق کو دے دیا، دوسرا خود منہ سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس نے بے حد ننگی حرکتیں کیں اور البرق بے سدھ لیٹ گیا۔ آصفہ نے کپڑے پہنے اور البرق کو آہستہ آہستہ بلایا۔ وہ نہ بولا، پھر اسے ہلایا، ہاتھ سے اس کے پگوٹے اوپر کیے، مگر اس کی آنکھیں نہ کھلیں۔ اس نے پیالے دوسرے کمرے میں لے جا کر شراب میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز البرق کے پیالے میں ملا دی تھی۔ آصفہ نے کپڑے پہنے، اوپر سیاہ چادر اس طرح لے لی کہ سر سے پاؤں تک چھپ گئی۔ آدھی رات ہونے کو تھی۔ اس نے قندیل بجھائی اور باہر نکل گئی۔ پہلی بیوی آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے خنجر اٹھایا، اوپر لبادہ اوڑھا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو دیکھا کہ آصفہ ایک ملازمہ کے ساتھ خسر خسر کر رہی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ ملازمہ کو اس نے ساتھ ملا رکھا تھا۔ آصفہ باہر نکل گئی، ملازمہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بیوی بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ تیز تیز چلتی آصفہ کے تعاقب میں گئی۔ وہ اس کے قدموں کی آہٹ پر جا رہی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ آصفہ کو شاید اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ رک گئی۔ پہلی بیوی اندھیرے میں اچھی طرح دیکھ نہ سکی۔ وہ آصفہ کے قریب چلی گئی اور رک گئی۔ اچانک آمنے سامنے آ جانے سے پہلی بیوی فیصلہ نہ کر سکی کہ کیا کرے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، کہاں جا رہی ہو آصفہ؟ پہلی بیوی کو معلوم نہ تھا کہ لڑکی کی حفاظت کے لیے ایک آدمی چھپ چھپ کر اس کے ساتھ جاتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ آصفہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور البرق کی پہلی بیوی سے ہنس کر کہا، آپ میرے پیچھے آئی ہیں یا کہیں جا رہی ہیں؟ اتنے میں پیچھے سے کسی نے پہلی بیوی کو بازوؤں میں جکڑ لیا، مگر اس عورت نے گرفت مضبوط ہونے سے پہلے ہی جسم کو زور سے جھٹکا دیا اور آزاد ہو گئی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکال لیا۔ اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ عورت نے اس پر وار کیا جو وہ بچا گیا۔ آدمی نے ایسا وار کیا کہ خنجر عورت کے پہلو میں اتر گیا۔ اس آدمی نے دیکھ لیا تھا کہ عورت کے پاس خنجر ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پہلی بیوی نے آصفہ پر حملہ کیا اور خنجر اس کی گردن اور کندھے کے درمیان اتار دیا۔ لڑکی نے زور سے چیخ ماری۔ آدمی نے پہلی بیوی پر وار کیا جو یہ عورت پھرتی سے بچا گئی۔ اس نے وار کیا تو اس آدمی نے اس کا بازو اپنے بازو سے روک لیا۔ آصفہ گر پڑی تھی۔ البرق کی پہلی بیوی کو بھی گہرا زخم آیا تھا جو پہلو سے پیٹ تک چلا گیا تھا۔ وہ ڈگمگانے لگی۔ وہ آدمی آصفہ کو اٹھا کر کہیں چلا گیا۔ علی بن سفیان کے 2 جاسوس عمر اور آذر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسری عورت کون ہے۔ عمر اس آدمی کے پیچھے چھپ چھپ کر گیا جو آصفہ کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ اسی مکان میں لے گیا جہاں وہ جایا کرتی تھی۔ وہاں سے عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے چلا گیا۔ آذر نے بتایا کہ وہ وہیں چھپا رہا۔ زخمی عورت وہیں پڑی تھی، وہاں اور کوئی نہ تھا۔ آذر اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر سے 3 وار کیے اور حملہ آور بھاگ گیا۔ آذر وہیں بے ہوش ہو گیا۔ شام تک البرق کی پہلی بیوی اور آذر کی حالت بگڑ گئی۔ جراحوں اور طبیبوں نے بہت کوشش کی مگر وہ زندہ نہ رہ سکے۔ البرق کی بیوی نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور ملک کی عزت کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے قوم کے نام پر جان دے دی۔ سلطان ایوبی کے حکم سے خادم الدین البرق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس نے یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ اس نے یہ جرم دانستہ نہیں کیا۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بیوقوف بن گیا تھا، مگر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے حکومت اور فوج کے راز شراب اور حسین لڑکی کے نشے میں دشمن کے جاسوسوں تک پہنچائے ہیں۔ سلطان ایوبی قتل کا جرم بخش سکتا تھا، شراب خوری اور عیاشی اور دشمن کو راز دینے کے جرائم نہیں بخشا کرتا تھا۔ آصفہ سے اس روز کوئی بیان نہ لیا گیا۔ اس پر زخم کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا خوف کا تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، سپاہی نہیں تھی۔ اسے شہزادی کے روپ میں شہزادوں سے بھید لینے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا یہ حشر بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر زیادہ خوف اس کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیدی ہے اور مسلمان اسے بہت خراب کریں گے۔ ایک خطرہ یہ بھی اسے نظر آیا تھا کہ مسلمان اس کے زخم کا علاج نہیں کریں گے۔ اس نے اس خطرے کا اظہار ہر اس آدمی سے کیا جو اس کے قریب گیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح روتی تھی۔ علی بن سفیان نے اسے بہت تسلی دی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی مسلمان زخمی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر وہ سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر سلطان کو بتایا گیا
سلطان ایوبی اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس حالت میں وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان ایوبی تلوار کا نہیں دل کا بادشاہ ہے۔ آصفہ نے روتے ہوئے کہا، اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں سے کہو کہ مجھے فوراً زہر دے دیں، میں اس حالت میں کوئی اذیت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ کہو تو میں ہر وقت تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں دھوکہ بھی نہیں دوں گا، اذیت بھی نہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ تم ذرا اور بہتر ہو لو، طبیب نے کہا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں اذیت دینی ہوگی تو میں اسی حالت میں قید خانے میں ڈال دیتا، تمہارے زخم پر نمک ڈالا جاتا، تم چیخ چیخ اور چلا چلا کر اپنے جرم اور اپنے ساتھیوں سے پردے اٹھاتی، مگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے۔ البرق کی بیوی مر گئی ہے، لیکن تمہیں زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے پوچھا، یہاں تمہیں کوئی مرد اس نظر سے نہیں دیکھے گا کہ تم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہ خدشہ دل سے نکال دو، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اسلامی قانون میں لکھا ہے۔ اس مکان کی تلاشی لی گئی جہاں آصفہ جایا کرتی تھی، وہ کسی کا گھر نہیں تھا، جاسوسوں کا اڈہ تھا، اندر ہی استبل بنا ہوا تھا۔ اندر سے 5 آدمی برآمد ہوئے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان 5 نے اور ان 4 نے جنہیں تعاقب میں پکڑا گیا تھا، جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہیں اس تہخانے میں لے گئے جہاں پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ بوڑھے نے تسلیم کر لیا کہ اس نے اس لڑکی کو دانے کے طور پر پھینک کر البرق کو پھانسا تھا۔ اس نے سارا ناٹک سنا دیا۔ دوسروں نے بھی بہت سے پردے اٹھائے اور اس مکان کا راز فاش کیا جسے شہر کے لوگ احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس مکان میں بہت سی لڑکیاں رکھی گئی تھیں جو 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں، ایک جاسوسی کے لیے اور دوسری حاکموں اور اونچے گھرانوں کے مسلمان نوجوانوں کا اخلاق تباہ کرنے کے لیے۔ وہ مکان جاسوسوں اور تخریب کاروں کا اڈہ تھا۔ ان جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی کی فوج میں انہوں نے اپنے آدمی بھرتی کرا دیے ہیں، جنہوں نے سپاہیوں میں جوئے بازی کی عادت پیدا کر دی ہے۔ وہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے پیسے چراتے اور چور بنتے جا رہے ہیں۔ شہر میں انہوں نے 500 سے کچھ زیادہ فاحشہ عورتیں پھیلا دی ہیں، جو نوجوانوں کو پھانس کر انہیں عیاشی کی راہ پر ڈال رہی ہیں۔ خفیہ قمار خانے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سوڈانیوں کو سلطان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے جنہیں فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ سب سے اہم انکشاف یہ تھا کہ انہوں نے 6 ایسے مسلمان افسروں کے نام بتائے جو سلطان کی حکومت میں اہم حیثیت رکھتے تھے مگر سلطان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ آصفہ عیسائی لڑکی تھی، اس کا نام فلینگو بتایا گیا۔ وہ یونانی تھی، اسے 13 سال کی عمر سے اس کام کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اسے مصر کی زبان سکھائی گئی۔ ایسی سینکڑوں لڑکیاں مسلمان علاقوں میں استعمال کرنے کے لیے تیار کی گئی تھیں جنہیں چوری چھپے ادھر بھیجا گیا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کچھ نہ چھپایا۔ 15 روز بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اسے جب بتایا گیا کہ اسے سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس نے کہا، میں خوشی سے یہ سزا قبول کرتی ہوں، میں نے صلیب کا مشن پورا کر دیا ہے۔ اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ 2 سروں کی ابھی ضرورت تھی۔ ان کی نشاندہی پر چند اور لوگ پکڑے گئے جن میں چند ایک مسلمان بھی تھے۔ ان سب کو سزائے موت دی گئی۔ البرق کو 100 بیت کی سزا دی گئی جو وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اس کے بچوں کو سلطان ایوبی نے سرکاری تحویل میں لے لیا۔ ان کے لیے سرکاری خرچ پر ملازمہ اور اتالیق مقرر کیے گئے۔ وہ البرق کے بچے نہیں، ایک مجاہدہ کے بچے تھے۔ ان کی ماں شہید ہو گئی۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔